السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے مخارج سیریز کو شروع کیا ہوا ہے، جس میں مخارج کا تعلق آپ کے گلے کے ساتھ، آپ کی زبان کے ساتھ، آپ کے ہونٹوں کے ساتھ، اور جو زبان کے ساتھ جس کا تعلق ہے، ظاہر زبان آپ کے دانتوں کو بھی لگے گی، ٹھیک ہے۔ اب ان دانتوں کے نام کا آنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر زبان کے کتنے حصے ہیں ان کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے میری اس سے پہلے والی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی، جو خیشوم ہے یا جو دہن کے بارے میں ہے، جو مخارج مقدرہ میں سے تھا، اور اس سے پچھلے بھی مخارج محققہ کے اندر ہم نے مخارج کو سیکھا سٹیپ بائی سٹیپ، تو یہ کام تھوڑا سا ادھورا تھا، مقروض تھا اس کام میں، تو اس کام کو آپ کے سامنے آج لے کے آ رہا ہوں۔ اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو براہ کرم آپ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور آگے شیئر کر لیں، اور آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو آپ آن کر لیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ بروقت آپ تک پہنچ سکے اور آپ دیکھ سکیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر سکیں۔ عزیزان محترم، آج ہم جو مخارج کے اندر جس کا تعلق آج زبان اور دانتوں کے ساتھ ہے، آج ہم ان کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے، مخارج کو سیکھنے کے لیے ہمیں کم از کم زبان کے حصوں کا آنا اور دانتوں کے نام کا آنا اور ان کی پہچان کا آنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم مخارج کو باقاعدگی کے ساتھ زبان اور دانتوں کی پہچان کر کے ادا کر سکیں۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے آج ہم زبان کے بارے میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اب پیچھے ہم نے حلق کے بارے میں بھی سیکھا ہے، پھر لسان کے بارے میں بھی سیکھا ہے، ٹھیک ہے، ہونٹوں کے بارے میں بھی سیکھا ہے، لیکن جو اب زبان ہے، وہ زبان کسی نہ کسی حرف، کوئی ایسے حروف ہیں جن کو ادا کرنے کے لیے آپ کے دانتوں کو لگتی ہے۔ اب کئی حروف ایسے ہیں کہ اس میں زبان کا کون سا حصہ لگتا ہے، ان کے ناموں کو تو ہم نے پیچھے تذکرہ کیا ہے، لیکن آج ان کی پہچان کروانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم زبان کے بارے میں سیکھیں گے کہ زبان کو کہتے ہیں لسان، لسان کا معنی ہے زبان، اور زبان کے کتنے حصے ہوں گے؟ 4 حصے ہوں گے۔ زبان کے کتنے حصے ہوں گے؟ 4 حصے ہوں گے۔ سب سے پہلے حصہ ہوگا آپ کا زبان کی جڑ والا حصہ، جہاں سے آپ کی زبان لگی ہوئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اقصائے لسان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقصائے لسان، زبان کی جڑ۔ اقصائے لسان، زبان کی جڑ، جہاں آپ کی زبان لگی ہوئی ہے، جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے پیچھے سے، اس کو ہم اقصائے لسان کہتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کی زبان کا درمیان والا حصہ، وسط لسان، زبان کا درمیان والا حصہ، وسط لسان، جس کو ہم درمیانی حصہ بھی کہتے ہیں، بیچ والا حصہ بھی کہتے ہیں۔ یاد رہے، ہم نے اقصائے لسان سے جو حروف ادا کیے تھے، قاف، کاف، ٹھیک ہے، اسی طرح جو وسط لسان ہے، جو زبان کا بیچ والا حصہ ہے، یہاں سے ہم نے جیم، شین، یا کو سیکھا تھا۔ اب باری اس کے بعد ادنائے حافہ۔ زبان کے 4 حصے تھے۔ پہلا حصہ اقصائے لسان، جہاں سے زبان آپ کی پیچھے سے شروع ہو رہی ہے، اس کو اقصائے لسان کہتے ہیں۔ نمبر 2، زبان کا بیچ والا حصہ، درمیان والا حصہ، جس کو ہم وسط لسان کہیں گے۔ اس کے بعد ادنائے حافہ لسان۔ ادنائے حافہ لسان، اس کا معنی زبان کا بغلی کنارہ، زبان کے بغلی کنارے، یہ جو آپ کی زبان، یہ جو نوک ہے، اس سے جو پیچھے والا حصہ ہے، یہ والا تو یہ والا، اسے کہتے ہیں ادنائے حافہ لسان، اور اقصائے حافہ لسان بھی بولتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بات، کیونکہ ادنائے حافہ لسان میں اکثر حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، اس لیے آج ہم ادنائے حافہ ہی کو سیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد طرف لسان، آپ کی زبان کا نوکیلا حصہ، یہ نوک والا حصہ، زبان کا کنارہ۔ اب زبان کا کنارہ اور طرف لسان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن طرف لسان میں آپ کا کنارہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے میں نے اس زبان کو طرف لسان کا نام رکھا، اے والے حصے کو۔ دوبارہ بتاتا چلوں کہ زبان کے 4 حصے ہوں گے۔ ایک اقصائے لسان ہوگا، جہاں سے آپ کی زبان پیچھے سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم زبان کی جڑ کہتے ہیں۔ اس کے بعد باری ہے وسط لسان، جس کو ہم زبان کا بیچ والا حصہ کہتے ہیں، درمیان والا حصہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یعنی کہ
یہ آپ کا زبان کا درمیان والا حصہ ہے۔ اس کے بعد باری ہے ادنائے حافۂ لسان۔ ادنائے حافۂ لسان، ادنائے حافۂ لسان کو کہتے ہیں زبان کے بغلی کنارے، زبان کے بغلی کنارے، جو آپ کی زبان کی سائڈ پہ، یہ والا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زبان کے بغلی کنارے۔ پھر باری تھی طرف لسان، چوتھا حصہ کون سا تھا؟ طرف لسان۔ اس کو کنارہ بھی کہا جاتا ہے، طرف لسان بھی اس لیے کہہ دیا کیونکہ اس میں کنارہ بھی آ جاتا ہے۔ زبان کا تصوری خاکہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ صرف آج بات ہو رہی ہے زبان کے حصوں کی اور زبان کے حصوں کی پہچان کی، کہ جو زبان کا اوپر والا یہ والا حصہ ہے اس کو ہم طرف لسان کہتے ہیں، طرف لسان کہتے ہیں، زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ۔ اس کے بعد کنارے سے نیچے آ جائیں تو یہ ادنائے حافۂ لسان، جس کو ہم بغلی کنارہ کہتے ہیں۔ اس نوک سے، اس کنارے سے نیچے آئیں تو یہ ادنائے حافۂ لسان کہلاتا ہے۔ پھر اس سے نیچے آئیں تو وسط لسان، آپ کی زبان کا بیچ والا حصہ، درمیان والا حصہ، اسے کہتے ہیں وسط لسان۔ پھر اس سے نیچے آئیں جہاں سے آپ کی زبان کی جڑ ہے، جہاں پہ آپ کی زبان لگ کے بڑی ہوئی، اس کو ہم کہتے ہیں اقصائے لسان، اقصائے لسان۔ میں امید کرتا ہوں آج آپ کو زبان اور زبان کے حصوں کے نام اور ان کی پہچان آپ کو بخوبی اچھے طریقے سے آ چکی ہوگی۔ اگر آئی ہے تو براہ کرم ثواب کی نیت سے پہلے اچھی طرح پوری ویڈیو کو دیکھیں، سمجھ نہیں آتی دوبارہ دیکھیں، پھر سمجھ نہیں آتی پھر دیکھیں۔ امید کرتا ہوں 2 سے 3 دفعہ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اگر پھر بھی نہیں آتی تو براہ کرم یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ ہم کس طریقے سے آپ کو سمجھائیں تاکہ اس طریقے کو آپ کے لیے شیئر کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور جب خود سیکھ لیں تو آگے ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو سکھانے کی نیت سے شیئر کر دیں تاکہ اس کا بھی بھلا ہو۔ پھر باری آتی ہے دانتوں کی، پھر باری آتی ہے دانتوں کی۔ اب دانت کل کتنے ہیں؟ دانت کل کتنے ہیں؟ کل دانت 32 ہیں، کل دانت 32 ہیں، جن میں سے 12 آپ کے دانت ہیں اور 20 آپ کی داڑیں ہیں۔ 32 میں سے 12 دانت ہوئے، 20 آپ کی داڑیں ہوئیں۔ اب ان دانتوں کے نام کیا ہیں؟ یہ جو 32 دانت ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم ان کے ناموں سے یاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو سامنے والے 2 دانت ہیں، سامنے والے یہ دو، کیونکہ 16 دانت اوپر ہیں 16 نیچے ہیں، ہم اوپر اور نیچے دونوں کی بات کر رہے ہیں۔ دونوں حصوں کو ملا کے ہم نے 32 دانت بنائے اور ان میں سے 12 کو دانت والے حصے میں رکھا اور 20 کو داڑوں والے حصے میں رکھا، ٹھیک ہے؟ اب جو آپ کے اوپر والے سامنے والے 2 دانت ہوں گے، یہ والے، اس کو ہم ثنایا علیا بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ ثنایا علیا۔ اور بالکل اس کی سمت میں جو نیچے والے 2 دانت ہیں ان کو ہم ثنایا سفلا بولیں گے۔ ثنایا علیا، ثنایا سفلا، ثنایا علیا اوپر والے دانت، ثنایا سفلا نیچے والے 2 دانت، یعنی کہ ثنایا علیا اور سفلا کے کل 4 دانت ہیں، کل 4 دانت ہیں جو آپ کے سامنے جو نظر آتے ہیں۔ اوپر والے ثنایا علیا 2 دانت، نیچے والے ثنایا سفلا 2 دانت، دونوں کو ہم نے پلس کیا، 2 اور 2 4، 2 اور 2 4 دانت ہوئے ثنایا علیا اور سفلا کے سامنے والے 4 دانت، اوپر 2 نیچے 2، دونوں کو ملایا تو 4 دانت ہوئے۔ پھر اس کے بعد رباعیات، 2 دانتوں کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ دانت ہے، یہ والا، اس کو بولتے ہیں رباعیات۔ کیا بولتے ہیں؟ رباعیات۔ اب رباعیات کے بھی 4 دانت ہوں گے، رباعیات کے بھی 4 دانت ہوں گے، ایک یہ، ایک ہے نا ثنایا علیا کے ساتھ والا، یہ، ٹھیک ہے، یہ، اور اس کے نیچے والا 2، پھر اس طرف آ جائیں 3 اور اوپر آ جائیں 4، یعنی کہ 2 دانت ثنایا علیا کے بعد تو ثنایا علیا کے ساتھ والے جو ایک دانت ہے اوپر اور نیچے، دائیں اور بائیں کی طرف، یہ 4 دانت، ان کو رباعیات بولا جاتا ہے، رباعیات۔
یاد بولا جاتا ہے۔ پھر باری ہے انیاب کی، جو آپ کے ثنایا علیہ کے بعد جو رباعیات کے اس طرف ایک دانت، اس طرف بھی ایک دانت، نیچے کی طرف بھی ایک دانت اور اس طرف بھی ایک دانت، کل 4 دانت ہوئے، 4 اوپر والے ثنایا علیہ، ثنایا سفلی 4، پھر اس کے بعد ایک دانت اوپر کی طرف دائیں، ایک دانت اوپر کی طرف بائیں، اسی طرح ایک دانت نیچے کی طرف دائیں اور ایک دانت نیچے کی طرف بائیں، 4 دانت ہوئے رباعیات کے۔ پھر باری ہے انیاب کی۔ انیاب بولتے ہیں نوکیلے دانتوں کو، انیاب بولتے ہیں نوکیلے دانتوں کو جو نوکدار بنے ہوں، نوکدار، یہ آپ فنگر کو لگائیں گے تو نوکیل، ایک کیل نما آپ کا دانت ہوگا، ایک دانت اوپر کی طرف ہوگا اور اسی طرح ایک دانت اسی کی سمت میں نیچے کی طرف ہوگا آپ کی دائیں طرف، پھر اس طرف چلے جائیں اوپر کی طرف بائیں طرف ایک دانت یہ ہے اور ایک دانت یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ بھی 4 دانت ہوئے، ان کو کیا نام دیں گے؟ انیاب، یعنی کہ نوکیلے دانت۔ دوبارہ بتاتا چلوں، سامنے والے اوپر اور نیچے والے جو 4 دانت ہوں گے ان کو ہم ثنایا بولتے ہیں، یعنی کہ ثنایا علیہ اوپر والے، ثنایا سفلی نیچے والے، پھر ثنایا کے ساتھ والا ایک دانت آپ کے اوپر کی جانب جو دائیں سائڈ پہ ہوگا اور اسی طرح بائیں سائڈ پہ ہوگا، اور اسی طرح نیچے کی طرف آئیں ثنایا سفلی کے ساتھ والا جو دانت دائیں جانب اور بائیں جانب ہوگا، یہ 4 دانت رباعیات میں ہوں گے، یعنی کہ 4 اور 4 8 دانتوں کی پہچان ہو گئی۔ پھر انیاب کی بات کی تھی، انیاب بولتے ہیں نوکیلے دانت کو، وہ بھی آپ کی ثنایا علیہ کے ساتھ جو رباعیات والا دانت ہے اس کے ساتھ والا جو نوکیلا دانت ہے اس کو انیاب کہتے ہیں، اور اسی کی سمت میں نیچے بھی ایک نوکیلا دانت ہے جو دائیں طرف ہے، اور جو منہ کے بائیں طرف جائیں اوپر کی طرف بھی رباعیات کے ساتھ انیاب ہے اور نیچے کی طرف بھی رباعیات کے ساتھ نوکیلا دانت انیاب ہے۔ 4 یہ ہو گئے، 4 اور 4 8 اور 4 12، یہ 12 ہمارے دانت ہیں، یہ 12 ہمارے ثنایا علیہ سفلی، رباعیات اور انیاب۔ ثنایا علیہ سفلی 4 دانت ہو گئے، پھر رباعیات کے 4 دانت ہو گئے 8، پھر انیاب کی 4 دانت ہو گئے جن کو ہم نے نوکیلے دانت ہم نے کہا، یہ 4 ہو گئے، 4 4 8 8 4 12۔ یہ بات ہو رہی تھی انیاب تک صرف دانتوں کی، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ کل تعداد دانتوں کی 32 ہے، جن میں سے 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں۔ 12 دانتوں کے نام ہم نے سیکھ بھی لیے، پہچان بھی کر لی۔ اب باری ہے زواحق کی۔ کس کی باری ہے؟ زواحق کی، یا جو آپ کا نوکیلا دانت ہے اس کے ساتھ جو دانت آتا ہے اس طرف، اس کو ہم زواحق بولتے ہیں، وہ بھی ایک دانت اور اسی کی سمت میں نیچے آ جائیں، جو انیاب ہے اس کے ساتھ والا دانت اس کو بھی زواحق کہیں گے۔ پھر آپ اس طرف آ جائیں، اپنی بائیں طرف آ جائیں تو اوپر والے جو دانت ہوں گے انیاب کے ساتھ والا وہ بھی زواحق ہے، پھر اسی طرح جو نیچے کی طرف آئیں تو انیاب کے ساتھ والا وہ بھی زواحق ہے۔ گویا کہ 4 دانت، 2 اوپر 2 نیچے، 4 داڑیں، 4 یعنی انیاب کے بعد، نوکیلے دانت کے بعد جو دانت آتا ہے وہ داڑھ میں آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ داڑھ میں آتا ہے، وہ بھی کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ زواحق کے 4 دانت ہیں۔ زواحق ان دانتوں کو کہتے ہیں جب ہم کیا مسکراتے ہیں، تھوڑا سا ہنستے ہیں تو وہ آپ کے دانت نظر آتے ہیں۔ زواحق وہ والے دانت جب آپ ہنسی مذاق کریں تو آپ کے دانت نظر آئیں تو وہ زواحق والے دانت نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر باری ہے تواحن کی، پھر باری ہے تواحن۔ تواحن میں یاد رہے 12 داریں آتی ہیں، 12 داریں آتی ہیں، یعنی کہ انیاب کے بعد زواحق کے جو 7، زواحق کے جو آگے والی جو 3 داڑیں ہیں، آگے والی جو 3 داڑیں ہیں سیکنڈ لاسٹ سے پہلے، آخری دانت سے پہلے جو 3 داڑیں ہوں گی ان کو ہم تواحن کے نام سے پکاریں گے۔ وہ کل 12 ہیں۔ وہ کل کتنی ہیں؟ 12 داڑیں ہیں۔ انیاب کے بعد جو زواحق کا جو ہنسنے والا دانت ہے اس سے آگے جو 3 داڑیں آئیں گی وہ تواحن میں آئیں گی، جو 3 اس طرف ہوں گی، 3 اس طرف ہوں گی، 3 اس طرف ہوں گی اور 3 اس طرف، 6 اور 6 12 داریں زواحق کے بعد شمار ہوں گی، جن کو ہم چبانے والے دانت بھی کہتے ہیں،
جس سے ہم کسی چیز کو منہ میں ڈال کے چباتے ہیں، کھانا نوالا، کوئی پھل، کوئی بھی ایسی چیز جن کو ہضم کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے دانتوں کے ساتھ پیستے ہیں، چباتے ہیں، پھر جا کے ہمارے حلق سے وہ کھانا گزرتا ہے۔ ان کو چبانے والے دانتوں کو طواحن بولتے ہیں، اور وہ کل 12 دانت ہیں جن کو داڑے کہیں گے۔ اب باری ہے نواجس کی۔ نواجس جو سب سے اس طرف سب سے پہلے جو داڑ آتی ہے بالکل کنارے میں، ایک اوپر کی طرف ایک نیچے کی طرف، اسی طرح ایک اس اوپر کی طرف اور ایک نیچے کی طرف، وہ بھی 4 ہیں۔ آخری جو داڑ ہوگی وہ بھی ہر طرف ایک ایک ہوں گی، 1 2 3 4، 4 نواجس کے دانت ہیں جن کو آخری داڑ کہا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں تھوڑی بہت آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سمجھ ضرور آئی ہوگی کہ ہم نے دانتوں کے نام کو شروع کیا، دانتوں کے ناموں کو، پھر ان کی پہچان کو، کل دانتوں کے نام، کل تعداد بتائی تھی 32، جن میں سے 12 دانت تھے اور 20 داڑیں تھیں۔ ثنایا علیا سفلا، سامنے والے اوپر اور نیچے والے 2 دانت، ان کو ثنایا علیا اوپر والے کو کہتے ہیں، ثنایا سفلا نیچے والے 2 دانتوں کو کہتے ہیں، یہ بھی 4 دانت ہیں۔ پھر اس کے بعد ثنایا علیا یعنی ثنایا کے ساتھ والے رباعیات، رباعیات تو سامنے والے دانتوں کے ساتھ والا دانت ہے، اس کو رباعیات بولتے ہیں۔ یہ بھی 2 اوپر کی طرف اور 2 نیچے کی طرف، 4 4 اور 4 8۔ پھر انیاب کی بات ہے جس کو ہم نکیلا دانت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی دائیں سائڈ بھی اوپر نیچے ہے اور بائیں سائڈ بھی اوپر نیچے ہے، وہ 4 دانت ہیں۔ یہ 12 دانتوں کے نام سیکھے۔ پھر ہم نے داڑھوں کو شروع کیا، زواحق جو نکیلے دانت کے بعد جو دانت آتا ہے اس کو زواحق بولتے ہیں، جو مسکراتے وقت نظر بھی آتا ہے، وہ بھی 4 تھے، دائیں طرف بھی 2 اوپر نیچے اور بائیں طرف بھی اوپر نیچے 2 4، ٹھیک ہے۔ پھر طواحن کی باری تھی، طواحن وہ 12 تھیں، طواحن کی جو داڑیں تھیں وہ کتنی تھیں؟ 12 تھیں، جن کو ہم چبانے والے دانتوں کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ آپ کے انیاب کے بعد جو زواحق ہے، زواحق کے ساتھ والے جو 3 داڑیں ہیں، 3 اوپر کی طرف 3 نیچے کی طرف، 6 اس طرف ہو گئیں، 6 اس طرف ہو گئیں، اوپر نیچے یہ 12 ہو گئیں۔ پھر نواجس کی بات تھی جو سب سے آخری داڑ ہے، جو آخری دانت ہے بالکل کنارے پہ، وہ بھی آپ کی دائیں سائڈ پہ اوپر نیچے ہے 2، وہ آپ کی بائیں طرف اوپر نیچے ہے 2، تو 4، گویا کہ 12 دانت اور 20 داڑوں کے نام ہم نے سیکھ لیے۔ چھوٹا سا میں نے نقشہ بنایا تھا، یہ دیکھ لیں، یہ جو آپ کا کیا نام ہے، ہم بالکل آخر سے شروع کرتے ہیں، یہ جو آخری دانت ہے اس کو ہم نواجس کہتے ہیں۔ پھر آخری دانت کے آگے 3 دانتوں کو ہم طواحن بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ صرف ایک سائڈ کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح طواحن کے بعد آپ آ جائیں، اس دانت کو جو طواحن سے آگے جو دانت آتا ہے اس کو ہم زواحق بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا نام ہے، انیاب کی بات آتی ہے جس کو نکیلا دانت بھی کہا جاتا ہے۔ پھر باری آتی ہے رباعیات کی، پھر باری آتی ہے ثنایا سفلا کی۔ اسی طرح اوپر چلے جائیں، فرق اتنا ہوگا کہ ثنایا سفلا نیچے والے 2 دانتوں کو کہتے ہیں اور اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 16 اوپر والے دانت ہیں، 16 ہی نیچے والے دانت ہیں، کل ملا کے 32 ہوئے، کل ملا کے 32 ہوئے۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کی ویڈیو جس میں ہم نے زبان کے حصے اور ان کی پہچان کو سیکھا، پھر ہم نے دانتوں کی تعداد، پھر دانتوں کے نام، پھر ہم نے ان کی پہچان کو سیکھا، آپ کو بخوبی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو براہ کرم ثواب کی نیت سے خود بھی آپ سمجھ لیں اچھے طریقے سے، اور آگے بھی آپ اللہ کی رضا کے لیے شیئر کر دیں، کیونکہ ہمارا مین ایجنڈا ہے وہ قرآن حکیم کو مخارج اور ان کی صفات کے ساتھ صحیح معنوں میں پڑھنا ہے، تاکہ اللہ کے پاس ہم سرخرو ہو کے حاضر ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو، اور جو کمیاں کوتاہی اس میں رہ چکی ہیں اللہ پاک اس کے اوپر بھی مکمل عبوریت دے دے، تاکہ آنے والے وقت میں اس کو کور کر دیا جائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ عافیت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔